چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست وہیں لیے چلتے ہیں۔ الحاق کیا ہے، الحمدللہ وہ ون ونڈو آپریشن کے تحت اپنا کام کر رہے ہیں، رجسٹریشن ہو رہی ہے۔ ایک مسئلہ جو بینک اکاؤنٹس کا ہے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، کچھ جگہ وہ شروع ہو گیا ہے، کچھ جگہ جو باقی ہے وہ بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اس آرڈیننس سے ڈی جی آر ای کا جو نظام ہے اس پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس کو اس طرح پیش کرنا یا اس کا یہ تصور بنا لے کوئی ایک طرف یا دوسری طرف کہ خدا نخواستہ کوئی فاتح ہو گیا یا کوئی مفتوح ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی افسوسناک بات ہوگی۔ دونوں جو فریق تھے، کہہ لیں فریق تو نہیں، دو نقطہ نظر تھے، دونوں کو اس آرڈیننس میں مانا گیا ہے، دونوں کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ڈی جی آر ای کا نظام چاروں صوبوں میں موجود ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، اپنا کام کرتا رہے گا۔ رجسٹریشنیں ہو رہی ہیں اور ہوں گی انشاءاللہ، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری فضا کے اندر لوگوں کو اور ہمارے مدارس کے ذمہ داران کو بھی یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ وزارت تعلیم کا جو نظام ہے اس میں سہولت کیا ہے، اس میں افادیت کیا ہے، اس کا جو ہے دائرہ کار کیا ہے، اور جو وزارت صنعت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم نے پہلے دن سے یہ موقف رکھا اور آج بھی ہمارا یہ موقف ہے کہ مدرسے کو مضبوط ہونا چاہیے، مدرسے کی آزادی اور خود مختاری برقرار رہنی چاہیے، مدارس کے اندر جو دینی نصاب پڑھایا جاتا ہے اس کے اوپر کوئی نہ پریشر ہے۔ یہ بالکل میں بابا کے دوہل یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور میں میڈیا موجود ہے، کوئی ایک ادارہ بتا دیا جائے جس کو حکومت نے یا محکمہ تعلیم نے پریشرائز کیا ہو کہ وہ اپنا دینی نصاب کو تبدیل کرے۔ ہمارے مدارس قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھنے پڑھانے کا مرکز ہے، اور یہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک رہیں گے۔ ہم کل بھی مدارس کے چوکیدار تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس سارے عمل میں جو ایک بہت ہمارے لیے خوشکن ہے کہ ڈی جی آر ای کے نظام کو اب سب نے تسلیم کر لیا، اس آرڈیننس میں بھی، اور جو نہیں مانتے تھے انہوں نے بھی، جنہوں نے 2019 میں معاہدہ کیا تھا اور اس سے انہوں نے پھر اب انحراف کیا انہوں نے بھی، تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اس وقت ملک میں کرم ایجنسی کے حوالے سے جو وہاں صورتحال ہے پرچنار میں، بکرین میں، اس پر پورا ملک پریشان ہے۔ جرگہ اور ایپیکس کمیٹی، مسائل کا حل طاقت سے نہیں ہوتا، مذاکرات سے ہوتا ہے۔ یہ اگر دو فریقوں کے درمیان، دو قبائل کے درمیان زمین کا مسئلہ ہے تب بھی اس کو حل ہونا چاہیے۔ اس کو فرقہ وارانہ رنگ دینا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہے۔ ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس ملک میں، ہم نے یہاں پر لاشیں اٹھا کے امن لیا ہے فرقہ وارانہ تشدد کے خاتمے میں۔ پیغام پاکستان اس کی واضح مثال ہے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی سیاست کے لیے، اپنے مصلحتوں کے لیے ایسی فضا ملک میں نہ بنائی جائے کہ جس سے یہ تاثر ابھرے کہ ملک کے اندر دوبارہ کوئی فرقہ وارانہ تشدد کی لہر جو ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ تمام اکابرین سے، تمام مکاتب فکر کی قیادت سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور حکومت خیبر پختونخوا سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے۔ اگر وہاں پر دوائیں نہ ملنے سے بچے مر رہے ہیں یا لوگ پریشان ہیں، یا دوسری طرف آپس کی لڑائی میں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، وہ ایک پاکستانی ہے اور ایک انسان ہے، اس کو بطور انسان ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہماری محبت، ہماری نفرت وہ ہمارے
वतन के हवाले से है, हमारे दीन के हवाले से है। मैं पाकिस्तान के तमाम शिया सुन्नी या काबरीन से भी यह अर्ज करना चाहता हूं कि वो इस हवाले से तलखियों की बजाय मुस्बत रवैये को अपनाएं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन मसाइल बड़े हैं। हम तैयार हैं, तमाम मकातिब फिक्र के उलमा और मशाइख अपना किरदार जो मुमकिन है अदा भी कर रहे हैं, लेकिन अगर जरूरत है हम यहां से जाने को तैयार हैं। हम अपनी पगड़ियां दोनों फरीकों के कदमों पे रखने को तैयार हैं। अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, इंसानियत के लिए ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तानी बन के, मुसलमान बन के सोचना होगा। मेरी गुजारिश होगी, इस वक्त कराची में या दीगर जगहों के ऊपर जो इस वक्त रास्ते बंद हैं, मेरी ये भी गुजारिश होगी कि लोगों की मुश्किलात का एहसास किया जाए। आइए मिल बैठकर कोशिश करें, हाथ में हाथ डालकर कोशिश करें, पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए कोशिश करें, पाकिस्तान के लोगों के लिए कोशिश करें कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है इससे बाहर निकला जाए और इस सूरत हाल को हल किया जाए। तीसरी बात अल-अक्सा के हवाले से है। गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 3 बार अल-अक्सा की बेहुरमती इस्राईली एक वजीर की क़यादत में की गई है। बार बार इस्राईली वज़रा ऐलान कर रहे हैं कि वो अल-अक्सा को गिराएंगे। हम ये समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने, हमारी रियासत ने, हमारे वजीर आजम, हमारे आर्मी चीफ, हमारे वजीर दाखिला, सब ने अपनी बिसात के मुताबिक आवाज को बुलंद किया है, लेकिन इस जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ हमें तसलसल से आवाज को बुलंद करना है, अपना किरदार अदा करना है। अभी 3 दिन पहले पता चला कि खान यूनुस के इलाके में साफ पानी की बूंद बूंद को फलस्तीनी तरस रहे हैं। पाकिस्तान इमदादी सिलसिले को जारी रखे हुए है। हमारी अपील है कि इस हवाले से मजीद ऐसे इक़दामात आलमी बरादरी के साथ मिलकर किए जाए कि फलस्तीनियों तक इस सर्दी के मौसम में उन्हें खैमों की जरूरत है। पाकिस्तान खैमे बनाने वाला दुनिया में एक बेहतरीन मुल्क है, खैमे मुहैया किए जाएं। जो जो कर सकता है उसको करना चाहिए। वजीर आजम साहब का फंड है, गवर्नमेंट का फंड है, हमारी बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो रियल वहां तक कोशिश कर रही हैं, हमें इसके लिए अपनी आवाज को बुलंद करना चाहिए। और आखिरी बात और पहली बात कि पाकिस्तान हमारी सरजमीन है, अफगानिस्तान हमारा भाई है। हमने 78 से लेकर अब तक, 1978 से अब तक अफगानिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं। हमें धमकियां ना लगाएं। हम बड़े अदब से ये कहना चाहते हैं कि धमकियां ना दें। हमारा सवाल आपसे ये है कि हमारी मस्जिदों को लहूलुहान करने वाले, हमारी इमाम बारगाहों को, चर्चों को, हमारे उलमा को शहीद करने वाले, हमारी आवाम को कत्ल करने वाले, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करने वाले, अगर आप हमारे भाई हैं तो फिर वो आपकी पनाह में क्यों हैं? हमारा ये सिंपल सा सवाल है कि फिर वो आपकी पनाह में क्यों हैं? हमने तो भाई बनकर दिखाया, दुनिया ने देखा। ऐसा इस्लामी मुल्क भी हैं जहां अफगान मुहाजिरीन गए, वो उस एरिया से बाहर नहीं जा सकते, कैंपों से बाहर नहीं जा सकते। हमने तो पूरा मुल्क आपको दे दिया, हमने तो अपनी मईशत और मुआशरत में आपको शामिल कर लिया। हमें तो खुशी थी कि जो हिंदुस्तान की मां पर पाकिस्तान में कत्लेआम करवाने वाले थे, उनकी हुकूमत चली गई, आपकी हुकूमत आई। आपके हम ये तवक्को नहीं रखते थे। आज भी हम ये कहना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कोई कमजोर मुल्क नहीं है। पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम और एहसान से दुनिया इस्लाम की एटमी कुव्वत है। हम एक मजबूत कौम और एक मजबूत फौज रखते हैं। हमारे सियासी इख्तिलाफात होंगे, हमारे आपस के मामलात होंगे,
لیکن اس وطن کی سلامتی اور استحکام کے لیے، اس وطن کی مٹی کے لیے ہم کل بھی فرنٹ لائن پر کھڑے تھے۔ سوویت یونین کے خلاف جہاد ہم نے آپ کی آزادی کے لیے لڑا، اور ہم نے فرنٹ پہ کھڑے ہو کے لڑا، پیچھے بیٹھ کے نہیں لڑا۔ ہماری گزارش ہے کہ ہم آپ کی پناہ گاہ تھے، آج بھی لاکھوں افغان ہمارے پاس ہیں، آپ وہ کام نہ کریں جس سے ہمارے دل دکھی ہیں، ہمارے دل دکھی ہیں۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ ہمارے جوانوں کی لاشیں آتی ہیں، ہم ان کے جنازوں کو کندھا دیتے ہیں۔ ہماری اس گزارش کو آپ سمجھیں، ہمیں دھمکیاں بھی نہ دیں، ہمیں کمزور بھی نہ سمجھیں۔ پاکستان الحمدللہ یہ جذبہ ہر پاکستانی کا ہے کہ وہ اپنے وطن پر قربان ہو جائے گا۔ اگر 90,000 پاکستانیوں کی شہادتیں پاکستان کو کمزور نہیں کر سکیں اور ہم نے دہشت گردی کو شکست دی ہے، تو ہمارا تو جوان، بوڑھا، عالم، پروفیسر، ڈاکٹر، ہر کوئی اپنے دین اور اپنے وطن پہ قربان ہونے کو تیار ہے۔ ہم اپنی سلامتی کے اداروں اور اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور یہ خالی گفتگو نہیں ہے۔ اگر آج پاکستان کے سپہ سالار مدارس کو، مساجد کو، علماء کو آواز دے تو انشاءاللہ جس طرح ہم نے افغان جہاد میں کھڑے ہو کر آپ کے ملک کا دفاع کیا، ہم اپنے ملک کا دفاع تو بطریق اولا کر سکتے ہیں۔ یہ میری گزارشات ہیں، میں توقع رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ اس حوالے سے ضرور غور و فکر ہوگا۔ کوئی آپ سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ سر یہ فرمائیں کہ ابھی ہم ایک پریس کانفرنس سے آ رہے ہیں، وہاں آپ کے ہی کچھ ساتھی بھی موجود تھے، وہاں پہ 2 چیزوں کا بڑا روک مطالبہ کیا گیا۔ ایک تو یہ پیشکش کی گئی کہ جتنے بھی اہل سنت کے مسالک ہیں وہ اپنا اسلحہ حکومت کو جمع کروانے کو تیار ہیں، اکارڈنگ ٹو ایپیکس کمیٹی اور جرگا، اور دوسرا وہ وہاں پہ آپریشن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ کی ان دونوں معاملات کے اوپر آپ ان دونوں مطالبات کی حمایت کرتے ہیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل، اسلحہ تو ناجائز کسی کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے۔ وہ صرف پرچرار یا اس علاقے میں کیوں، پورے ملک کے اندر کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، اگر ایپیکس کمیٹی یہ سمجھتی ہے اور تمام لوگ اس پہ متفق ہیں کہ آپریشن ہو تاکہ دہشت گردی کرنے والے، بے گناہوں کو قتل کرنے والے، اور دونوں طرف، یہ نہیں ہم کہہ رہے، جو بھی لا اینڈ آرڈر سے کھیلتا ہے، بے گناہوں کو قتل کرتا ہے، اس کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ناجائز اسلحہ کیوں رکھنا ہے۔ جب آپ کا معاہدہ ہو جائے، فریقین بیٹھ کے طے کر لیں، تو اس کے بعد ان کو کیوں مسئلے کی ضرورت ہے؟ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ کہا کہ 18,000 سے زائد مدارس کی رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ ہم کل بھی مدارس کے چوکیدار تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔